اور ہمیں لگتا ہے، اور لگتا ہی نہیں بلکہ صحیح یہی ہے کہ شادی کے موقع پربہار پر جو ہمارے وہاں محفل میلاد کے انعقاد کا ایک ماحول ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذکر خیر کی محفل منعقد کر کے دعا کی جائے کہ اللہ اس شادی میں برکت عطا فرمائے، یعنی برکت حاصل کرنا ہی مقصد ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور یہ شکران نعمت کا اظہار بھی ہے، چونکہ شادی یہ خوشی کے معنی میں آتا ہے، اور خوشی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی خوش ہو۔ اور اگر کوئی خوشی کے موقع پر اظہار نعمت کرے، اللہ کی نعمتوں کا، اس خوشی کا اظہار کرے، تو نعمت الہیہ کو پا کر کے خوشی کا اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر کے بھی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر کے بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سب بھی بہتر اعمال ہیں، لیکن لئن شکرتم لأزیدنکم، اس قرآنی آیت پر عمل کرنے کا سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ حضور نبی کونین کی مجلس منعقد کی جائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی خوشیاں میسر ہیں یہ در رسول کا صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا صدقہ ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی انعام اللہ عطا فرماتا ہے یہ حضور نبی کونین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، دیتا ہے رب تعالی سرکار بانٹتے ہیں، کھاتا ہے سارا عالم صدقہ میرے نبی کا۔ میں نے قرآن عظیم کی تلاوت خطبہ مسنونہ کے بعد جو کی ہے، قرآن عظیم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ آیت خطبہ نکاح میں شامل ہے۔ جب کوئی عالم جب نکاح پڑھاتا ہے، اور جب نکاح میں خطبہ جب وہ پڑھتا ہے، تو حمد و ثنا کے بعد قرآن کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ان 3 آیات مبارکہ میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ نکاح میں تینوں آیات کی ابتدا اتقوا اللہ سے ہوئی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں بہت بڑا پیغام امت مسلمہ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو میاں بیوی کے اندر اللہ کی خشیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر اللہ کا خوف پیدا کیے کسی کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ شوہر کو بھی ڈرنا ہے کہ کہیں میں اپنی بیوی کے حق میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور بیوی کو بھی ڈرنا ہے کہ کہیں میں اپنے شوہر کے حق میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ نے فرمایا سچی بات کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان اگر صدق بیانی سے کام لیتا ہے، سچی باتیں کہتا ہے، تو اللہ سچی بات کی برکتیں، سچی بات کہنے کی برکتیں یہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم آپس میں ہم کلام ہوتے ہوئے اگر تم نے صدق بیانی سے کام لیا، سچی باتیں کی،
تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرماتے ہیں۔ حضرات آج کا جو ماحول ہمارے وہاں ہے، آج ہم لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف، اس کے رسول پاک کی محبت آج ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ محاسبہ کیجیے، کبھی آپ اس کا پتہ لگائیے کہ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلم ہونے کے باوجود ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی تعداد دال میں نمک کے برابر تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا،